الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین ومن یصرف عنہ یومئذ جس شخص سے اس دن ہٹا دیا گیا یعنی عذاب کو فقد رحمہ یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس شخص پر رحم کر دیا۔ وذالک اور یہ فوز المبین واضح کھلی کامیابی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے امام ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، اللہ کے رسول ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ہادی کل، ہادی عالم، رحمت للعالمین جیسے صفات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ اللہ رب العالمین ان کی بات کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں اس وجہ سے کہ جو آخرت کا یوم عذاب کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، اس عذاب کے دن سے کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آخرت کے اندر، روز قیامت کے اندر، حشر کے اندر، جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس دن بھی کچھ لوگوں کو اعزاز، مقام، مرتبہ، رتبہ عطا کریں گے۔ جیسے کہ ہم یہاں سے روڈ سے گزرتے ہیں تو ہمیں اسٹاپ کر دیا جاتا ہے کہ آپ رک جاؤ، کیوں؟ یہاں سے کوئی صاحب گزر رہا ہے، سرکاری افسر ہے، کوئی 2 پھول والا ہے، کوئی 3 پھول والا ہے، اس کے پروٹوکول کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین عمل کی بنیاد پر، یہاں تو تعلیم کی بنیاد پر، بعض لوگوں کو پیسے کی بنیاد پر، بعض لوگوں کو تعلقات کی بنیاد پر پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے کہ بھئی فلاں شخص کا چشم و چراغ ہے، کوئی اس کو اس وجہ سے عزت دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ نے روڈ بند کر دینا، روڈ خالی ہے، ملا کا محلہ بند ہے، یہ فلاں شخص آ رہا ہے اور روڈ بند ہے۔ اسی طریقے یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ اللہ رب العالمین روز قیامت، روز حشر کے دن کچھ لوگوں کو اعزاز، مرتبہ اور رتبہ اور شان دے گا عمل کی بنیاد پر، جس کا جتنا زیادہ عمل اچھا ہوگا اس کو اتنا زیادہ جنت کے اندر سٹار اور پھول لگیں گے کہ یعنی یہ اونچے مرتبے پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جہاں یہ کہ روز قیامت اللہ رب العالمین اعزاز اور مقام اور عزت دے گا، وہاں اللہ رب العالمین اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس شخص کے سے بس عذاب کو دور کر لیا گیا تو وہ اللہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر رحم کر دیا، اور یہ واضح اور کھلی کامیابی ہے۔ یعنی جنت کے اندر اعزاز اور مقام اور مرتبہ اور عزت ملنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، روز قیامت اگر کسی شخص سے جہنم کا عذاب دور کر دیا گیا، اللہ رب العالمین یہ چیز معاف کر دے اسے، تو یہ اس کے لیے واضح کھلی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے نیچے کیا ہوگی؟ جنت ہوگی، اور نیچے ان جنت کے اندر وہ ہوں گے، اور جنت میں اوپر چل رہے ہوں گے، نیچے کہیں دودھ کی، کہیں شراب کی، کہیں پانی کی نہریں ہوں گی، اور ایسی جنت کہ جہاں جو طمع کی جائے گی وہ پوری ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ فمن زحزح علی النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس شخص سے جہنم کا عذاب دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر اسے داخل کر دیا گیا تو وہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بالآخر ان قریب کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، 100 سال، 200 سال، آخر بالآخر یہ دنیا ختم، آنکھیں بند اور دنیا کے معاملات بھی ختم۔ جانا کدھر ہے؟ آخرت کے اندر۔ جب آخرت کے اندر جانا ہے تو پھر اس آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور وہی اصل ٹھکانہ ہے جو اس آخرت کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارے۔ اور اپنی زندگی کیسے گزارے؟ کامیابی کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔